بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غسل کا مسنون طریقہ احادیث کی روشنی میں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابت فرماتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر شرمگاہ کو دھوتے، پھر نماز کی طرح وضو کرتے۔ اس کے بعد ہاتھوں کی انگلیوں سے سر کے بالوں کی جڑوں کو پانی سے تر کرتے، 3 کپ پانی سر پر ڈالتے اور پھر سارے بدن پر پانی بہاتے، آخر میں ایک دفعہ پھر دونوں پاؤں دھوتے۔ غسل فرض ہونے کی صورتیں۔ نمبر 1، جماع، احتلام، حیض اور نفاس کے بعد غسل کرنا فرض ہے۔ نمبر 2، غسل جنابت میں پانی سے جڑوں تک پہنچنا چاہیے۔ نمبر 3، استحاضہ کی مریضہ خاتون کو حسب عادت ایام حیض شمار کر کے غسل کرنا چاہیے۔ غسل کرتے وقت پانی کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے۔ نمبر 5، غسل جنابت میں پانی میسر نہ ہو تو غسل کی نیت سے کیا ہوا تیمم بھی کافی ہے۔ ہوئے بالوں کو نہ کھولے تو کچھ حرج نہیں، کیونکہ غسل کا اصل مقصد پانی کا بالوں کی جڑوں تک پہنچنا ہے۔ جس طرح نماز پڑھنے کے لیے صرف منہ، ہاتھ، پاؤں دھونا کافی نہیں بلکہ وضو کا ایک مسنون طریقہ ہے اختیار کرنا ہوتا ہے، اور وضو کے بغیر نماز قبول نہیں کی جاتی۔ غسل کرنے کا طریقہ۔ جب غسل کا ارادہ کرے تو پہلے استنجا کرے، اور اگر کسی جگہ ظاہری ناپاکی لگی ہو تو اس کو دھو لے، پھر وضو کریں جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ اگر پختہ جگہ یا تخت پتھر پر غسل اور اگر کچی جگہ میں غسل کر رہا ہے تو پھر آخر میں پاؤں دھو دے۔ غسل کے وضو میں کرتے ہوئے خوب خیال کر کے حلق تک پانی لے جائے اور منہ بھر کے کرے۔ اگر روزہ نہ ہو تو غرارہ بھی کرے، اور ناک میں جہاں تک نرم جگہ ہے وہاں تک سانس کے ساتھ پانی لے جائے۔ وضو کے بعد تھوڑا سا پانی لے کر سارے بدن کھول لے۔ اس کے بعد 3 بار سر پر پانی ڈالے، پھر 3 بار دائیں کاندھے پر، پھر 3 بار بائیں کاندھے پر پانی ڈالے، اور ہر جگہ خیال کر کے پانی پہنچائے۔ بال برابر بھی جگہ سوکھی رہ جائے گی تو غسل نہ ہوگا۔ اگر غسل کے بعد معلوم ہو کہ فلاں جگہ سوکھی رہ گئی ہے تو خاص اس جگہ کو دھو لیں، پھر سے پورا غسل دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرائض غسل۔ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1، خوب حلق تک پانی سے منہ بھر کر کلی کرنا۔ نمبر 2، ناک میں سانس کے ساتھ پانی چڑھانا جہاں تک نرم جگہ ہے۔ نمبر 3، تمام بدن پر ایک بار پانی بہانا۔ غسل کی سنتیں۔ غسل کی سنتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، غسل کی نیت کرنا۔ نمبر 2، اولاً ظاہری ناپاکی دور کرنا اور استنجا کرنا۔ نمبر 3، پھر وضو کرنا۔ نمبر 4، بدن کو ملنا۔ نمبر 5، سارے بدن پر 3 بار پانی ڈالنا۔ مکروہات غسل۔ غسل کے مکروہات یہ ہیں: پانی بہت زیادہ گرانے، اتنا کم پانی لینا کہ اچھی طرح غسل نہ کر سکے۔ اسی طرح خاص مواقع پر جب غسل کیا جاتا ہے تو اس کا بھی ایک مخصوص طریقہ ہے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو ان کی عمر کے مطابق متعلقہ مسائل سے آگاہ کریں، اور ہر مرد و عورت کو چاہیے کہ وہ متعلقہ مسائل کے متعلق مکمل مسنون طریقوں سے آگاہی حاصل کریں۔ بدقسمتی سے ہمیں جن باتوں میں شرم نہیں رکھنی چاہیے ان میں تو ہمیں شرم آتی ہے، اور جن میں شرم آنی چاہیے وہاں ہمیں شرم کی ضرورت نہیں محسوس کرتے۔ آخری بات یہ کہ کوشش کریں کہ ہر مسلمان تک پہنچ جائے۔ مسلم کی حدیث کے مطابق جو بھی اس پر عمل کرے گا اس ثواب کی ایک کاپی آپ کے نامہ اعمال میں بھی آ جائے گی، اور اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی، اور آگے سے وہ جتنے بھی لوگوں کو بھیجے گا اس طرح یہ ایک صدقہ جاریہ بن جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ زندگی بھی عام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ جزاک اللہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔
تاکہ ایسی اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ رب العزت آپ کا اور میرا ہم میں سے۔ اللہ حافظ۔